الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تبلیغ بالیقین کار نبوت کا سبق کون سا بنتا ہے جی؟ اس کا یاد رکھا کرو۔ کتنے ایسے ہو گئے؟ 2-3 ویڈیو ہو گئے ہیں۔ 12 صفحہ نمبر 34 تک ہو گیا ہے۔ 34 صحیح سے بستی نظام الدین کا قیام، تدریس اور اہتمام۔ مولانا محمد صاحب کی وفات۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کی وفات کے 2 سال بعد 25 ربیع الثانی 1336 ہجری شب جمعہ کو بڑے بھائی مولانا محمد صاحب نے انتقال کیا۔ مولانا محمد صاحب ایک فرشتہ سیرت انسان تھے، حلیم و تواضع، رحمت و شفقت و خشیت و انابت کی مجسم تصویر، اور عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا آیت ہے، ٹھیک ہے جی، 1912 کی فرقان کا ایک نمونہ کم گو، بے آواز، عزت پسند، اپنے کام سے کام رکھنے والے بزرگ تھے۔ متوکلانہ و زاہدانہ بسر کر رہے تھے زندگی۔ نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد میں اپنے والد ماجد کی جگہ قیام تھا۔ ایک مدرسہ تھا جوان لکھا ہوا ہے، جو ان کے والد مرحوم کا جاری کیا ہوا تھا، جس میں ابتدائی تعلیم ہوتی تھی اور زیادہ تر میوات کے بچے پڑھتے تھے۔ توکل و قناعت پر مدرسہ کا کام چلتا تھا۔ دہلی اور میوات آپ سے فیض تھا۔ پانی کسی نے نہیں لایا نا، آپ لوگ بڑے عجیب۔ حاجی عبدالرحمن صاحب شاگرد مولانا صاحب وغیرہ۔ مولانا محمد صاحب کی صورت سے تقوی کا سبق ملتا تھا۔ انوار کی چہرہ پر نہایت کثرت تھی۔ اکثر واعظ بھی فرماتے تھے۔ کیا مطلب واعظ؟ نصیحت وغیرہ، ٹھیک ہے، مگر بیٹھ کر، جیسے کہ کوئی باتیں کرتا ہو، بیٹھے بیٹھے۔ مسلسل تقریر کی صورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اخلاق اور زہد کی احادیث سناتے اور ان کا سادہ ترجمہ اور مطلب بیان فرما دیتے۔ کسی زمانہ میں آنکھ کے قریب کوئی پھنسی نکلی تھی، یعنی ایک دانہ وغیرہ، جس پر یکے بعد دیگرے 7 شگاف آئے۔ ڈاکٹروں نے کلورا فارم ضروری بتایا کہ کچھ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا، مگر انہوں نے شدت سے انکار کیا اور یوں ہی بے حس و حرکت لیٹے رہے۔ ڈاکٹر متحیر تھے کہ ہم نے عمر بارش کی نظیر نہیں دیکھی۔ مولانا محمد صاحب نہایت ذاکر، شاغل اور خوش اوقات بزرگ تھے۔ حدیث مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ انتقال سے پہلے 16 سال تک ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ آخر وقت تک نماز جماعت سے پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر کے سجدہ میں انتقال ہوا، سبحان اللہ۔ تحریر مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی۔ نظام الدین منتقل ہونے کی تجویز۔ مولانا الیاس صاحب بڑے بھائی صاحب کی تیمارداری کے لیے بیشتر سے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ علاج کی غرض سے قصاب پورہ میں نواب والی مسجد میں قیام تھا، وہیں مولانا محمد صاحب کا انتقال ہوا، محمد صاحب کا، ٹھیک ہے جی۔ جنازہ حسب سابق نظام الدین آیا۔ جنازہ میں بڑا ہجوم تھا۔ دفن کے بعد اس خاندان کے محبین اور معتقدین نے مولانا الیاس صاحب سے اصرار کیا کہ اب یہیں قیام اختیار فرمائیں اور والد اور بھائی کی جگہ کو، جو ان کی وفات سے خالی ہو گئی ہے، آباد کریں۔ حاضرین نے مدرسہ کی اعانت و خدمت کا وعدہ بھی کیا اور مصارف کے لیے کچھ ماہوار رقمیں مقرر کی، جو مولانا نے اپنے اصول اور خاص شرائط، جن کا آخر تک التزام رہا، کے ساتھ منظور کی۔ مولانا محمد الیاس صاحب لیکن اپنی آمد کو حضرت بسم اللہ سہارنپوری کی اجازت پر معلق کیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ان کے مطابق، جس طرح انہوں نے کہا نا سہارنپوری نے، اس طرح انہوں نے کہا کہ ہم خود جا کر اجازت لے آئیں۔ فرمایا کہ اس طرح اجازت نہیں ہوتی، میں تنہا اجازت لوں گا۔ بھائی صاحب کی تجہیز و تکفین اور مدرسہ کے عارضی انتظامیہ سے فرصت پا کر آپ سہارنپور آئے اور مولانا سے ساری کیفیت بیان کی۔ اہل تعلق کے پیہم اصرار، یعنی بہت اصرار، چشمہ فیض نے جاری رہنے کے خیال سے جو دونوں قدسی سیرت دیے گئے ذات سے فیض رساں تھے، مولانا نے نظام الدین منتقل ہونے کی اجازت دی اور ازرائے احتیاط فرمایا کہ فی الحال تجربہ کے لیے مدرسہ سے 1 سال کی رخصت لی جائے۔ اگر وہاں کا قیام راس آئے اور مستقل سکونت کی رائے قرار پا جائے تو مستقل علیحدگی ہر وقت ممکن ہے۔ مولانا ذکر، یعنی یہاں سے بھی جو مدرسے پڑھا رہے تھے وہاں پہ آپ 1 سال کی چھٹی پر جائیں، لیکن وہاں پر پڑھائیں عارضی طور پر۔
اس اجازت اور مشورہ کے مطابق آپ نے محتمم صاحب مدرسہ مزار علوم کی خدمت میں ضابطہ کی درخواست پیش کر دی، جو بے جنس ہی درج ذیل ہے، یعنی اسی طرح یہ درخواست ہے۔ بحضرت محتمم صاحب بعض سلام مسنون کے سانحہ انتقال اخومی جناب مولانا مولوی صاحب کی وجہ سے بندہ کو نظام الدین کے مدرسہ کا انتظام ہو، یعنی ہمارے ہاں آج کل انگلش میں لکھی جاتی ہے نا، یہاں پہ فارسی لکھی جاتی ہے شروع میں، سمجھے، نظام الدین کے مدرسہ کا انتظام و خبرگیری کے واسطے وہاں کچھ قیام کی ضرورت ہے، چونکہ اکثر اہل شہر و محبان و بندہ و خیر و خواہان علم متقاضی ہیں، یعنی تقاضا کر رہے ہیں کہ بالفصل بندہ وہاں اقامت کرے، اور منافع و اشاعت علوم حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ برادر مرحوم کی سعی کوشش اور تعلیم سے ان کو اور گنوار لوگوں میں اور علوم سے نہایت بعید اور ناشنا لوگوں میں ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر اپنے دل میں بھی حرص پیدا ہوتی ہے کہ کچھ دن وہاں قیام کر کے اس کے اجراء کا بندوبست کر سکوں اور دینی حصہ میں بھی کچھ حصہ لے لوں، لہذا عارض ہوں، یعنی درخواست کرتا ہوں کہ 1 سال کے لیے بندہ کی رخصت منظور فرمائی جاوے۔ فقط والسلام، بندہ محمد الیاس اختر عفی عنہ۔ ابھی تو رحمۃ اللہ علیہ نا، تشویشناک علامت اور زندگی سے مایوسی۔ ابھی نظام الدین جانے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ یک لخت علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے نا۔ 30 جمادی الاولیٰ 36 ہجری کو بیماری کی حالت میں سہارنپور سے کاندھلہ پہنچے۔ وہاں جا کر مرض نے شدت اختیار کی اور ذات الجنب کا دورہ شدید ہوا۔ ایک رات جو جمعہ کی رات تھی، سب مایوس ہو گئے، نبضیں ساقط ہو گئیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لوگوں کی زبان پر انا للہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اور ابھی کام لینا تھا۔ تیمارداروں کی توقع اور ظاہر حالات کے بالکل خلاف طبیعت سنبھلنے لگی، صحت کے آثار شروع ہو گئے اور چند دنوں میں اچھے ہو کر بستر سے اٹھ گئے، گویا زندگی دوبارہ ملی۔ شیخ الحدیث مولوی اکرام الحسن کا صاف کاندھلوی نے یہ نوٹ کی یہ بات۔ نظام الدین منتقلی کاندھلہ سے تندرست ہو کر آپ نظام الدین آ گئے۔ اس وقت نظام الدین کے اس جانب کوئی آبادی نہ تھی اور مسجد کے قرب و جوار میں جنگل ہی جنگل تھا۔ مولانا احتشام الحق صاحب جو کچھ مدت بعد مولانا کے ساتھ بچپن ہی میں نظام الدین آ گئے تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں باہر نکل کر اس شوق میں کھڑا رہتا کہ کسی انسان کی صورت نظر آ جائے، اگر کوئی آدمی نظر آ جاتا تو ایسی خوشی ہوتی جیسے کسی نادر و تحفہ چیز کو دیکھ کر ہو۔ ایک مختصر سی پختہ مسجد اور ایک بنگلہ اور ایک حجرہ اور درگاہ کے جنوب میں درگاہ کے متعلق لوگوں کی آبادی تھی۔ کچھ تھوڑے سے میواتی، یعنی یہ میوات جگہ ہے نا، وہاں کے میواتی لوگ شروع میں وہیں سے کام ہوئے تبلیغ والا، اور غیر میواتی طالب علم، بس یہ مدرسہ مسجد، اس کی عمارتوں اور اس کی آبادی کی کل کائنات تھی۔ مدرسہ کی کوئی ایسی آمدنی نہ تھی جس سے آسانی کے ساتھ اس کے اخراجات پورے ہوں۔ توکل علی اللہ، قناعت اور اس کے محتمم کی ہمت عالی اصل سرمایہ تھا۔ بڑی تنگی اور سختی کے ساتھ گزران ہوتی تھی، کبھی کبھی فاقہ کی نوبت آ جاتی، مگر مولانا کی آبرو پر بل نہ آتا۔ بعض اوقات اعلان فرما دیتے کہ آج کھانے کو نہیں ہے، جس کا جی چاہے رہے اور جس کا جی چاہے چلا جائے اور اپنا کہیں اور انتظام کر لے۔ طلبہ کی بھی ایسی روحانی تربیت ہو رہی تھی کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض اوقات جنگلی پھلوں، گولر وغیرہ سے پیٹ بھر لیا جاتا، طلبہ خود جنگل سے لکڑی لا کر روٹی پکاتے اور چٹنی سے کھاتے۔ مولانا اس سختی سے ذرا ہراساں نہ تھے، یعنی گھبراتے نہیں تھے، بلکہ اس سے فارغ البالی اور کشائش سے ڈرتے اور اپنے ساتھیوں کو ڈراتے رہتے تھے، جس کی مولانا کو امید تھی اور اللہ کی سنت کے مطابق اس امتحان و آزمائش کے بعد آنے والی تھی۔ از حاجی عبدالرحمن صاحب، مولانا کو مدرسہ کی ظاہری حالت اور تعمیر کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ آپ کے رفیق قدیم، مدرسہ کے سابق طالب علم حاجی عبدالرحمن صاحب یادش بخیر، حاجی عبدالرحمن صاحب اٹاوڑ، ٹھیک ہے جی، میوات کے غیر مسلم بنیا گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور مولانا محمد صاحب کے ہاتھ پر اسلام لائے اور نظام الدین کے مدرسہ میں مولانا محمد صاحب سے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا خلیل احمد صاحب سے بیعت کی۔ مولانا محمد صاحب کے زمانہ میں ان کے معتمد خاص اور ان کے دست راست رائٹ ہینڈ تھے، سمجھی رہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب کے تمام دینی کاموں میں ان کے قدیم ترین رفیق و معاون تھے۔ مولانا ان کے متعلق نہایت بلند کلمات فرماتے تھے اور اپنی تحریک کا روح رواں سمجھتے تھے۔ آپ میوات کے حکیم و عارف تھے، ڈاکٹر حکیم نہیں، اللہ کو
حکیم صحیح حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی دولتیں نصیب فرمائی تھیں۔ آپ کا اصلی ذوق و غیر مسلموں میں تبلیغ تھا، جس میں آپ کو ملکہ خاص تھا۔ 1000 سے اوپر آدمی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ سنگار میں 9 مسلمانوں کا ایک مدرسہ قائم کیا، جس سے اولاد کی طرح تعلق تھا۔ میوات کے رسوم کی اصلاح آپ کا کارنامہ ہے۔ ربیع الثانی 46 64 2 ایسا ہوتا ہے 6 ایسا ہوتا ہے 64 ہجری میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلاف دہلی کے بعض حضرات نے کچھ حجرے تعمیر کرا دیے۔ خلاف دہلی بعد واپس تشریف لائے تو سخت ناراض ہوئے۔ مدت تک حاجی صاحب سے نہیں بولے اور فرمایا کہ اصل چیز تعلیم ہے، کہ مدرسہ کی عمارت جب سے پکی ہوئی ہے تعلیم کچی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک مرتبہ دہلی کے ایک بڑے تاجر نے کسی اہم معاملے میں دعا کی درخواست کی اور ایک معقول رقم نظر کی۔ آپ نے دعا کا وعدہ کیا اور رقم قبول کرنے سے عذر کیا، مگر حاجی عبدالرحمن صاحب نے مدرسہ کی ضرورت کے خیال سے لے لیا۔ آپ برابر بے چین رہے اور باصرار وہ رقم واپس کروائی۔ حاجی صاحب سے فرماتے تھے کہ دین کا کام پیسوں سے نہیں چلتا، اگر دین کا کام پیسوں سے چلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مال و دولت ملتی۔ مجاہد و عبادت۔ یہ زمانہ مولانا کے بڑے مجاہدہ و ریاضت کا تھا۔ یہ ذوق موروثی اور فطری تھا۔ نظام الدین کے قیام میں اس کا زیادہ ظہور ہوا۔ خلوت و ریاضت کی طرف اس زمانہ میں خاص میلان تھا۔ حاجی عبدالرحمن صاحب راوی ہیں کہ عرب سرا کے پھاٹک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قدیم عبادت گاہ، ہمایوں کے مقبرہ کے شمال میں عبدالرحیم خانان کے مقبرہ اور حضرت مرزا مظہر جانان رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سید نور محمد بدعیونی کے مزار کے قریب پہروں خلوت میں رہتے۔ کھانا دوپہر کا عموماً وہاں چلا جاتا، رات کا مکان پر آ کر کھاتے۔ نماز سب وقتوں کی جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ ہم لوگ جماعت کرانے وہیں چلے جاتے۔ طلبہ سبق پڑھنے کبھی وہیں پہنچ جاتے، کبھی چکر والی مسجد میں آ کر پڑھاتے، یعنی چلتے کہیں نہ کہیں نا۔ حدیث کا درس دیتے تو پہلے وضو کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے کہ حدیث کا حق اس سے زیادہ ہے، یہ اقل درجہ ہے، یعنی کم سے کم درجہ ہے۔ ہمارے یہاں آنے وہاں حدیث پڑھتے رہتے ہیں اور آتا ہی نہیں، وہ بے ادبی کرتے ہیں نا ہم لوگ، ترجمہ پڑھ کے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ حدیث پڑھاتے وقت کسی سے بات نہ کرتے، کوئی معزز آدمی آ جاتا تو درس چھوڑ کر اس کی طرف التفات نہ فرماتے۔ متعلقین ساتھ تھے، کبھی کھانے کے وقت سے بے وقت ہو جانے پر خفا نہ ہوتے، کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے۔ حدیث کا درس ہو رہا ہے اتنا بڑا، اس میں جو مرضی بندہ آ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ درس کا انہماک و محنت۔ مدرسہ کے اسباق اور طلبہ کی طرف ہمتاً متوجہ رہتے، بڑی جاں کاہی اور جاں فشانی کے ساتھ طلبہ کو چھوٹے بڑے سبق خود پڑھاتے۔ بعض ایام میں 80 طلبہ خود پڑھاتے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں 20 بچے ایک استاد سے نہیں سنبھالے جاتے، 20 25 30 یا طالب علموں سے پڑھواتے۔ مشغولیت اور انہماک کا اندازہ اس سے ہوگا کہ کسی زمانہ میں مستدرک حاکم کا درس، یعنی حدیث کی کتاب ہے، صبح نماز سے پہلے ہوتا تھا۔ روایت مولانا سید رضا حسن صاحب۔ مولانا طریق تعلیم اور کتب درس میں اپنا مخصوص طرز اور ذاتی رائے رکھتے تھے۔ مطالعہ پر بے حد زور تھا، چاہتے تھے کہ سبق ایسا تیار کر کے لایا جائے کہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سمجھ آ رہی کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اب آپ سبق سنا رہے ہوں تو مجھے بھی کرنا پڑا کیا مطلب؟ آپ کو میں روک رہا ہوں نا، آپ اٹک رہے ہیں، یعنی وہ ایک حدیث کا درس پڑھ رہا نا بندہ، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا اس طرح پڑھ رہا ہے تو بیچ میں آپ وہ روک رہا ہے، اگر وہ استاد کیا کرے گا؟ یعنی ہلکی سی اٹکن بھی طالب علم سے نہیں ہوتی تھی، ایسا پکا مطالعہ کر کے لاتا۔ یہ مطلب ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ عبارت کی صحت، عربیت اور صرف نحو کے قواعد کے عملی اجراء کی طرف خاص توجہ تھی۔ کتابوں میں عام مدارس کے نصاب و نظام کی پابندی نہ تھی۔ بہت سی ایسی کتابیں زیر درس تھیں جن کی تعلیم کا مدارس میں رواج نہیں ہے۔ مسائل کے ذہن نشین اور مستحضر کرنے اور طلبہ میں تفہیم کی قدرت پیدا کرنے کے لیے نئی صورتیں اختیار فرماتے اور جو بہت مؤثر اور کارگر ہوتی۔
آتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں مزہ کر رہی ہوں گی. بہرحال 7:10 خطبہ مسنونہ کے بعد میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جس مبارک کام میں آپ کو لگایا جا رہا ہے، آج بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اس کی ابتدائی تاریخ آپ کو سنا دوں. شاید میں نے کبھی آپ کو نہ سنائی ہو یا پھر یہاں نہ سنائی ہو. یہ کس کا خطبہ ہے؟ آگے آئے گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے والد محترم، مولانا کے والد محترم کا نام محمد اسماعیل تھا. بڑے اللہ والے، بڑے قرآن والے، بڑے نمازی، نماز پڑھنے والے، بڑے ذکر کرنے والے، بڑے یقین والے، بڑے تعلق معاملہ والے، بڑی محبت رکھنے والے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام چیزوں میں ملکہ کاملہ، راسخ، حدید طولہ اور دسترس کامل عطا فرمائی تھی. عالم بھی پورے اور حافظ بھی پورے تھے. قرآن پاک کی ایک ایک آیت نکال کر اس پر عمل کرتے تھے اور احادیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک ایک سنت نکال کر اس پر عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے ایک عالم سے اپنا حال ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کاملہ حاصل ہو گئی ہے. تم کو ضرورت نہیں کسی اور طرف جانے کی، اپنی اصلاح کروانے کی، اور تمہیں ضرورت نہیں اپنے نفس کو مانجنے کی، یا اپنے دل کو مجلہ کرنے کی، یا اپنے دماغ کو مصفہ کرنے کی، یا اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی. آپ من جانب اللہ مجلی ہیں. ایک ایک سنت پر عمل، ایک ایک حدیث عمل کے بغیر نہ رہ جائیں. ہم وقت اسی سوچ میں آپ لگے رہتے تھے. مولانا الیاس صاحب کی چند صفات. مولانا اسماعیل صاحب جو کہ مولانا الیاس صاحب کے والد محترم تھے. آپ کا وطن جھنجھانا، ضلع مظفر نگر، یو پی انڈیا کا. جب آپ اپنے علاقہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی ذاتی زمینداری بہت بڑی اور مکانات کم و بیش 400 یہ سارے کرائے پر دیے ہوئے تھے. آپ بہت کم کھاتے اور پیتے، 24 گھنٹوں میں شاید ایک دفعہ کھاتے ہو، اور وہ بھی اگر کسی دن نہیں ملا تو یاد بھی نہیں آتا تھا کہ کھانا کھایا یا نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اپنے والد کے متعلق سنایا کرتے تھے کہ مجھ کو میرے باپ یعنی مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ لے آئے اور لا کر رکھا، اور اپنی مسجد کی کوٹھری میں اور میری ماں کو بھی ساتھ لائے. مسجد کی کوٹھری میں اور میری ماں کو، یعنی مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لائے، یعنی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی کو. اور یوں فرمایا کہ پہلے ہی دن عصر تک ماں بھی بھول گئی اور باپ بھی بھول گیا مجھ کو کھانا کھلانا. عصر کے وقت تک مجھے بھوک پیاس لگی تو میں بہت رویا، بہت تڑپا. اب باپ پوچھے بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا جھنجھانا یاد آ رہا ہے؟ اب میں اور رہوں. جب جھنجھانا کہیں اسی طرح ماں کہیں بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، میں کہوں کیا، یعنی دیکھو ایک تو صبح سے کچھ پلایا نہیں اور پھر اوپر سے پوچھ رہے کہ کیوں رو رہے ہو، کہ ہیں کیسے ماں باپ. اب مولانا اسماعیل صاحب پریشان کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب انہوں نے صبح سے گننا شروع کیا کہ میں نے صبح سے کیا کیا، یہ کیا، پھر یہ کیا، عصر تک گن گئے، لیکن اس میں کہیں ناشتے کا ذکر نہیں آیا. کہنے لگے ان کی ماں سے یعنی مولانا الیاس صاحب کی والدہ سے، اری ہمیں تو کھانے پینے کا ہوش نہیں، لیکن بچہ کو کھانے کو نہیں ملا. معلوم ہوتا ہے یوں کہتے ہیں کہ اب مجھ سے پوچھا اے الیاس کیا بھوکا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ملا؟ کہ لو اب میں اور رویا کہ ایک تو کچھ کھلایا پلایا نہیں اور اوپر سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو ملا، کہ کیسا باپ ہے اور کیسی ماں ہے. اور دونوں ماں باپ ایسے تھے کہ 4,000 10,000 20,000 مرتبہ اللہ کا نام، کلمہ، تسبیح، درود، استغفار، اور 40 سپارے قرآن پاک کے، یعنی مولانا الیاس صاحب کی والدہ 40 پارے قرآن کے روزانہ غیر رمضان میں پڑھتی تھیں. اسی وجہ سے دونوں ماں باپ کو خیال بھی نہیں آیا کہ بچہ کا کیا حال ہے، یعنی مولانا یوسف صاحب نے. اب مولانا اسماعیل صاحب گئے اور کچھ لائے اور کھلایا اور کہا کہ بھائی اس بچہ کا تو کچھ خیال رکھو، یہ تو بچہ ہی ہے، بوڑھا تو نہیں ہو گیا. ایسے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا الیاس اسماعیل صاحب کا توکل علی اللہ. ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک گھنٹہ یعنی گھڑی خراب ہو گیا، گھڑی یہ غلط ہے، گھڑی خراب ہو گئی. کسی نے کہا کہ یہ گھنٹہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب فلاں انگریز جو دہلی میں رہتا ہے وہ گھنٹہ گھڑی بنایا کرتا ہے، وہ دیکھے گا تو ٹھیک ہوگا. فرمایا کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، میں نے خدا کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. پھر کہنے لگے
کہ اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ دے رکھی ہے، بس پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ پڑھ کر 7 دفعہ یا کتنی دفعہ پڑھی، اور جا کر گھنٹہ کو دم کیا اور کہا کہ اگر تو خدا کی مخلوق ہے تو میں خدا سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے چلا دے، بس اتنا کہنا تھا، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا تھا کہ وہ گھنٹہ چل پڑا۔ یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا ہے، سمجھیں؟ ہم شف کرنا شروع کر دیں، بجلی چلی جائے اور اس پہ شف کر دیں، یعنی یہ ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے۔ اتنا ایمان ہر کسی کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس تھا، انہوں نے محنت کی تھی اپنے ایمان کے اوپر، ایسا چلا کہ جب تک کوئی چور اسے چرا کر نہیں لے گیا تب تک گھنٹہ کبھی خراب نہیں ہوا۔ ایسے تھے مولانا اسماعیل صاحب۔ ایک مرتبہ بچپن میں مولانا ریاض صاحب بیمار ہوئے اور بیماری بڑی سخت آئی، کسی نے کہا کہ آپ اسے ہسپتال لے جائیں، وہاں جا کر اس کا علاج معالجہ کروائیں۔ پھر کسی نے کہا کہ سول سرجن انگریز ہے کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ کیوں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ یہ اس وقت پاکستان انڈیا ایک تھا نا، سمجھ آئی بات؟ تو انگریز جو ہیں ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے دونوں کے دشمن تھے، سمجھ آئیے، مشترکہ دشمن تھے، سمجھ آ رہی بات؟ اس وقت فتوے بھی بڑے بڑے لگتے، انگریزوں کی کوئی چیز استعمال کرنا، ان کے کپڑے یہ وہ ہر چیز کو بڑی سختی تھی اس میں، اور انگریزوں کی جیلوں میں پھر ان بزرگوں نے تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں بہت بڑا، اللہ والوں نے۔ مالٹا جیل، جس جیل میں آج تو وہ تو امریکہ میں ہے نا ڈاکٹر عافیہ، تو بہرحال انڈیا میں بھی ایک بڑا خطرناک جیل ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا نام کیا ہے پتہ نہیں، بڑا خطرناک اس کو بولتے ہیں۔ وہ جو کتاب ہے ہماری علم و صیغہ پڑھتے ہیں دوسرے سال میں، اس کتاب کو انہوں نے وہاں پہ ایک بزرگ تھی جو مصنف ہیں، اس جیل میں، اس کا نام کالا پانی ہے یا کیا ہے، اس طرح کا کوئی نام ہے، کالا پانی۔ انڈیا میں بھی جیل ہے ایک، تو امریکہ میں جہاں پہ یہ ڈاکٹر عافیہ ہے وہاں اس کا کیا نام ہے، اس کا بھی بہت پتہ نہیں، اس بہت خطرناک نام ہے بڑا۔ تو انڈیا میں بھی وہ جیل ہے، وہاں پہ بہت مسلمانوں کو، ہندوؤں کو بھی ان انگریزوں نے، خبیثوں نے ٹارچر کیا رکھا ہے۔ اور 2 بھائی بھی ہوتے تھے نا، 2 جیل کے اندر 2 کمروں میں، وہ کتنے سال تک 2 بھائی آپس میں بھی نہیں مل سکتے تھے، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ اس لیے ان کا نفرت تو بنتی تھی نا۔ انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، بس اپنے بیٹے پر سورہ فاتحہ اور قرآن کی کچھ آیت پڑھ کر دم کی تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اس قدر اللہ پر یقین رکھنے والے تھے مولانا ریاض صاحب۔ حب فی اللہ، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، اور بغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنے والے، سمجھ آئیے؟ نفرت کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی محبت کرنی تو ابھی اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سمجھ آئی؟ کوئی صحابہ کا دشمن ہے تو اس پہ دشمنی ہم نے کرنی ہے جی، اللہ کے لیے، نبی کے لیے، ان صحابہ کی محبت کے لیے، نہ کہ اپنی ذاتی دشمنی کے لیے، سمجھ آ گئی بات؟ نہیں جی نہیں، وہ تو یہ ہے وہ نہیں، اس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، سمجھ آئیے؟ دعائے قنوت میں بھی ہم کہتے ہیں وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رحمہ، کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكُ جو تیری یا اللہ نافرمانی کرتا ہے۔ کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھنا، یہ مولانا الیاس اسماعیل صاحب کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اپنے وطن جنجانہ سے ہجرت، اس کی صورت یوں ہوئی کہ جنجانہ جو آپ کا وطن ہے، اس علاقہ میں یہ بات مشہور ہوئی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ مولانا کے دم میں بڑا اثر ہے۔ اب صبح سے شام تک کوئی بیمار لے چلا آ رہا ہے، کوئی لنگڑا لیے اور کوئی اندھا لیے چلا آ رہا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آپ پریشان دل میں کہنے لگے، اے خدا، تو نے مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا، تو نے تو مجھے ذکر و عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کام کے لیے تو حکیم ڈاکٹر ہی بہت ہیں، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ بس آپ کا یہ سوچ کر جنجانہ سے بھاگے، عام پبلک کا رجوع دیکھ کر اور عام پبلک میں نام و نمود شہرت دے کر اور علاقہ کے قرب و جوار کے اندر یہ سن کر ایک ولی آیا ہے جس کے دم میں بڑا اثر ہے، اپنا دم دے کر اسے چھپا کر جنجانہ سے بھاگے، بھاگتے بھاگتے اب کہاں جائیں، جہاں جائیں چھپنے کے لیے وہاں پر کوئی نہ کوئی رشتہ دار، جان و پہچان والی دہلی میں آئیں تو دہلی کے ہر محلہ والا واقف، اب کہاں چھپیں، کہاں جائیں، بالآخر ایک جگہ پہنچے جہاں غیاث پورہ، ایک محلہ جو دہلی سے نہ قریب اور نہ دور تھا۔ غیاث پورہ میں سکونت، جنگلوں میں چھپا ہوا ایک محلہ تھا جہاں پر ایک مسجد تھی اور مسجد کے سامنے بنی ہوئی
بنی بنائی ایک کوٹھڑی مل گئی جہاں پر صرف اتنی جگہ تھی کہ ایک چارپائی کے بچھنے کے بعد صرف نماز پڑھنے کی جگہ بچتی تھی۔ یہ کوٹھڑی ایک رئیس نے بنوائی تھی، اور چونکہ وہ نمازی بھی تھے اس لیے مسجد بھی بنا رکھی تھی۔ پھر جب وہ اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ آتے تھے فرش پر چٹائی بچھا کر نماز پڑھوا دیتے تھے۔ چلے گئے تو چلے گئے، نہیں آئے تو مہینوں تک نہیں آئے۔ مولانا اسماعیل صاحب اس مسجد میں داخل ہو گئے بغیر کسی اطلاع کے، پوری مسجد کی صفائی کی، پانی بھرا اور ایک مٹکا لائے، اس میں بھی پانی ایک مٹکا لائے، اس میں بھی پانی بھر کر لائے رکھا۔ پھر اذان دی۔ اذان دینے کے بعد یعنی موقع دیکھا کرے، بورش وغیرہ پڑا ہو تو تھوڑی بہت صفائی شائی کر دیا کریں۔ آپ کسی کی فکر نہ کریں، کوئی کچھ کہے گا تو باتیں کرتے رہیں گے، یہ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ ٹھیک، میرے پہ کوئی بات کرتا رہے، میں تو اب آپ سے کرواؤں گا نا، میں نے یہی ٹائم ہوتا ہے میرے پاس، باقی ٹائم تو میں گھر میں کھیلتا کودتا تو ہوں، پڑھاتا ہی ہوں یا کام کرتا ہوں اپنا، ٹھیک ہے جی۔ اذان دینے کے بعد نمازیوں کا انتظار کیا کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، لیکن پورے جنگل میں سے ایک پرندے نے بھی پر نہیں مارا۔ جب ایک نمازی مقتدی بھی نہیں ملا تو آپ کہنے لگے کہ اے اللہ، وہاں سے اپنے آپ کو چھپا کر لایا ہوں، پر کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نہ لایا ہو، شیطان لایا ہو، میں کہیں شیطان کے بیکانے میں تو نہیں آ گیا ہوں۔ کہ وہاں پر مخلوق کی خدمت ہوتی تھی اور اس سے اس نے بگایا، اور وہاں پر نماز جماعت سے ملتی تھی، اس سے اس نے محروم کیا۔ یہاں تو کوئی نمازی نہیں، میں اکیلا ہی امام و مؤذن و مقتدی، خود ہی امام اور خود ہی مؤذن و مقتدی، اور خود ہی جھاڑو دینے والے اور خود ہی پانی بھرنے والا، اس مسجد کا سب کچھ میں خود ہی ہوں۔ اے اللہ، میں کہیں فتنہ شیطانی میں مبتلا تو نہیں ہو گیا؟ یہ خیال ان کے ذہن میں آیا کہ میرا یہاں چھپنا کہیں فتنہ شیطانی اور کرتب شیطانی نہ ہو، یا کوئی شیطانی وسوسہ ہے، یا واقعی میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھپاتا ہوں، بس نام نہیں چاہتا، نام سے بچنے کے لیے تو بچ بچا کر بھاگ آیا ہوں، کیونکہ وہاں تو شہرت بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اے اللہ، تو ہی بتلا میں کس لیے آیا ہوں؟ اتنے میں دل میں خیال آیا کہ جماعت تو ہم یہاں پر بھی قائم کر سکتے ہیں، آؤ اس مسجد میں جماعت بنانے کی کوشش کریں۔ کوشش تو کریں، جب کوشش کریں گے تو خدا جماعت بھی دے دے گا اور ہر وسوسہ دور ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر چٹائی بچھا کر پانی بھر کر مسجد صاف کر کے دوسری اذان سے کچھ دیر پہلے آپ مسجد چھوڑ کر باہر نکل گئے اور جا کر ایک راستہ پر کھڑے ہو گئے جو شیر شاہ سوری والی سڑک کہلاتی ہے، جو قریب سے گزرتی تھی اور کابل سے براستہ دہلی ڈھاکہ جاتی تھی۔ وہاں جا کر آپ کنارے پر کھڑے ہو گئے اور لگے انتظار کرنے کہ کوئی چلتا پھرتا مسلمان مل جائے تو اسے روک کر آمادہ کر کے اپنے ساتھ نماز پڑھوا لوں تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ سب سے پہلے اس تبلیغی جد و جہد کا بیج یوں پڑا، سمجھ آئیے؟ اب تھوڑا سا اصل ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تبلیغ بالیقین کار نبوت، یہ پہلا بیج ہے۔ اب آپ تسبیح بھی پڑھ رہے اور دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ تبلیغ میں کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تیسرا کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں، گشت بھی کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ کہ اے اللہ، دے نمازی دے، دے نمازی دے، دے نمازی دے۔ یہاں پہ کہتے ہیں نس نمازی نس، نس نمازی نس۔ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ کیسے؟ کولر بند کرو، گرمی پیدا کرو، مسجد کا ماحول گرم بناؤ، مسجد سے بھگاؤ لوگوں کو، نمازیوں کو۔ یہاں الٹی گنگا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر کوئی الو بنا ہوا ہے، ہمارے سمیت ہم بھی شامل ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، مظلوم بنے ہوئے ہیں، مظلوم کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، ظالموں کے، بدماشوں، ڈاکوؤں کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ نمازی دے دے، یا اللہ نمازی دے دے، اے اللہ نمازی دے دے، اللہ نمازی۔ صرف مانگ بھی نہیں رہے ہیں، محنت کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ایسی کوشش ہم کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے گھر کے ارد گرد کوئی بچہ ہے، لڑکا ہے، یار اس کو ہم نمازی اللہ سے مانگ کے اس کو کہیں، کوئی حدیث سنائیں اس کو، کیا خیال ہے؟ محنت کریں گے آپ کہ نہیں کریں گے؟ یہاں تک کہ ایک جماعت کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگایا کہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ اتنے میں گزرنے لگے 4-5 آدمی، جن سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کی چال ڈھال کچھ ایسی ہے کہ جس میں کچھ نام اسلام کا ہے اور جن میں کچھ نشانی اسلام کی پائی جاتی ہے۔ آپ نے کہا آؤ بھائیو، میو قوم سے تعلق کی ابتدا، یعنی میوات قوم سے تعلق کی ابتدا، آؤ اور سنو۔ وہ 5 کے 5 مڑ گئے، دیکھو کوئی بزرگ بلا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے ہم لوگ میو ہیں، یعنی میواتی ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے مسلمان یا غیر مسلم؟ کہا نہیں صاحب، کوئی میو غیر مسلم نہیں ہوتا، سب مسلمان ہیں۔
اچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا ہاں میوات سے؟ ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے دہلی شہر میں۔ ارے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارا علاقہ میوات میں قحط سالی ہو گئی اور بارش بند ہو گئی، زمین سوکھ گئی، قحط پڑ گیا، اس لیے ہم لوگ مزدوری کی تلاش میں پیسہ کمانے کے لیے چاروں طرف نکل پڑے ہیں۔ ہم لوگ ایک گاؤں کے میو ہیں، میواتی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں مزدوری میں روزانہ کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مزدوری میں ایک آنا یا دو آنا ملیں گے۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے نا ذہن میں۔ بڑے سستے پن کا زمانہ تھا، آج سے تقریباً 90 برس پہلے کا، اور اس بنگلہ والی مسجد کی جہاں پر آج کل نظام الدین میں تبلیغی مرکز ہے انڈیا میں، سمجھ آئی، بنیاد کا۔ اور اس تبلیغ کے بیج کا قصہ سنا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ مزدوری اگر میرے پاس ہو اور یہ کام تم ہمارے پاس آ کر کرو اور روزانہ مزدوری لے لیا کرو، ایک آنا یا دو آنا، تو کیا تم اس پر راضی ہو اور تیار ہو؟ ان پانچوں میووں نے یعنی میواتیوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ تیار ہوں، ابھی دہلی شروع ہونے میں 3 میل باقی ہے اور پتہ نہیں مزدوری کہاں جا کر ملے، اگر ہمارا کام یہیں بن جائے تو ہم کیوں نہ تیار ہوں گے۔ تو کیا آپ کے ہاں کوئی کام ہے؟ آپ نے کہا ہمارے ہاں کام ہے۔ اب دیکھو وہ کام کیا ہے۔ اب مولانا ان پانچوں کو لے کر آئے، ہنسی خوشی انہوں نے پوچھا وہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کام تو بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تم لوگ منہ ہاتھ دھو لو۔ اب ان کو وضو کرایا اور وضو کا ڈھنگ سکھایا، اور وہ لوگ وضو کرنا نہیں جانتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے اذان دی، غالباً عصر کا وقت تھا۔ اذان دینے کے بعد فرمایا اب تم لوگ آ جاؤ میرے ساتھ مسجد میں، جس طرح حرکت کروں تم بھی اس طرح حرکت کرنا، جس طرح ہاتھ اٹھاؤں ویسے ہاتھ اٹھانا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے جھکوں ویسے جھکنا، جیسے پڑھوں ویسے پڑھنا، جیسے بیٹھوں ویسے بیٹھنا، جیسے اٹھوں ویسے اٹھنا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ مولانا نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز میں کچھ دیر تھی، مولانا نے کہا کسی کو سورۃ الحمد یاد کروائی، جسے یاد تھی اسے ٹھیک کروائی، وضو کے فرائض سکھلائے، نماز کے طریقے بتلائے، اب اس طرح سکھلاتے رہے۔ یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا چل بھی کھڑا ہو جا صحیح طرح پڑھ اس طرح سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم۔ پہلے تو ایسے نہیں سکھاتے نا، پہلے بچوں کو کیا کہتے ہیں، وہ بچے ہی تھے نا، نماز پڑھی نہیں اتنے عرصے سے، وہ پھر کیا جیسے میں کرتا ہوں کرتے جاؤ، بس پیچھے امام نے پیچھے اس امام نے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو مزدوری دے کر دین سکھانا، ایسے کرتا ہے کوئی آج کل؟ تیمور صاحب کرتے ہیں، طالب علموں کو دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اپنی جیب سے یا اپنی تھیلی سے پیسے نکال کر پوچھا کہ لے لو تمہاری ایک دن کی مزدوری کتنی ہوئی؟ انہوں نے کہا ایک آنا۔ آپ نے سب کو 2 آنے دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 آنے آپ نے کس بات کی دی؟ آپ نے ہم سے کوئی مزدوری کا کام تو کروایا نہیں۔ آپ نے فرمایا ارے تم نے ہمارا کام نہیں کیا، یہ کام کچھ کم ہے کہ تمہارے مل جانے سے میری نماز کی قیمت 27 گنا بڑھ گئی، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو مجھے 10 گنا ثواب ملتا، اگر میں تم کو کوئی مکان بنوا کے دیتا تو اتنا ثواب نہ ملتا جتنا کہ تم نے جماعت میں شامل ہو کر مجھے دلوایا، یہی میرا کام اور یہی میری مزدوری ہے۔ دن بھر مجھ سے پڑھو قاعدہ اور دن بھر مجھ سے سیکھو نماز، اور جو میں دین کی باتیں بتاؤں اور وہ سنو، اور عشاء کے بعد ہم سے مزدوری لے لیا کرو۔ میرے محترم دوستو، یہ تبلیغ کا اس قدر وسیع اور عریض کام اس مخلص باپ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا مولوی محمد الیاس صاحب سے شروع ہوا۔ اب ان میواتیوں نے آپس میں کہا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، یہ ہمیں دین بھی سکھا رہا ہے اور دنیا بھی دے رہا ہے، بغیر ہم سے محنت لیے ہم سے پیر بھی نہیں دبواتا، اور یہ ہم سے پانی بھی نہیں بھرواتا، اور ہم سے مسجد میں جھاڑو بھی نہیں دلواتا۔ یہ ہمارے انجینئر صاحب وغیرہ بھی وہ ایسے ہی ہیں، ان کے شیخ استاد بھی ایسے ہی ہیں، یعنی ان اوروں پیروں کی طرح نہیں ہے کہ بس لوگوں سے لیں دینے والے، اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ کم ہیں، سمجھ آئیے۔ آج کل سارے کیا ہیں، مولوی پیر شیر کہتے ہیں بس آئے کچھ آنا چاہیے، چاہے صحیح پینے جیسے پینے، یہ کیسے تھے، اور آج بھی کم لوگ ہیں ایسے۔ یہ ہم سے پانی بھی نہیں بھرواتا اور ہم سے مسجد میں جھاڑو بھی نہیں دلواتا، بلکہ یہ تو خود ہی سارا کام کرتا ہے، اور پھر جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو شام کو ہمیں مزدوری دے دیتا ہے۔ یہ تو کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی معلوم ہوا ہے۔ اب ان میواتیوں کے دلوں میں مولانا کی عقیدت اور محبت بھری کہ یہ تو بہت بڑا ولی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر اور بچوں کا خیال آیا تو کہنے لگے اے مولوی جی، ہم تو آپ کو نہ چھوڑتے، لیکن چونکہ قحط سالی میں نکل کے گھر بار چھوڑا کر آئے ہیں اور بیوی بچوں کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ کر آئے ہیں،
اور مزدوری کرنے آئے تھے۔ ہم اس پر بہت شرمندہ ہیں کہ آپ نے مزدوری بھی کچھ نہیں لی، آپ نے ہمیں دین سکھایا اور دنیا بھی دی۔ ہم آپ کے ممنون و احسان مند ہیں، ہم کبھی آپ کا یہ احسان بھولیں گے نہیں۔ آپ نے بڑا کرم کیا، بس اتنا کرم اور کیجیے کہ ہمیں چھٹی دے دیجیے چند دنوں کے لیے۔ ہم جاتے ہیں اور جا کر بھی بچوں کو کچھ پیسے دے کر ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ضرور جاؤ اور جا کر اپنے ساتھ بھی بچوں کو بھی لے آنا۔ سبحان اللہ۔ میواتی قوم میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ۔ 5 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں، 40 منٹ سیشن کر لیتے ہیں تاکہ پھر میں مستقل ان کو پڑھاتا رہوں، اور جو میں کھاؤں گا ان کو کھلاؤں گا۔ اگر میں خود اپنے ہاتھ سے پکا کر کھاؤں گا تو ان بچوں کو بھی اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلاؤں گا۔ اگر میں چٹنی روٹی کھاؤں گا تو انہیں بھی چٹنی روٹی کھلاؤں گا۔ مولانا کتنے بڑے رئیس تھے، 400 مکانات جو کرائے پر تھے اور 4000 بگہ۔ یاد رہے ایک بگ زمین ہمارے ہاں مروجہ 1 مربع کے برابر ہے۔ زمین اور باپ دادا کے چھوڑے ہوئے پیسے اور زیورات بے حد و حساب تھے، مگر سب کو خدا پر چھوڑ کر آ گئے اور آ کر چھپے۔ پھر خدا نے اپنا کام لینا شروع کیا، اور اس طریقے پر اب وہ لوگ واپس گئے اور جا کر اپنے علاقہ میں کہا، ارے ایک اللہ کا ولی دلی باہر غیاث پورہ میں بنگلہ والی مسجد میں بیٹھا ہے، ارے وہ اللہ کا ولی سچا ہے، ہم نے اس میں ساری نشانیاں بزرگی کی پا لی ہیں۔ وہ ہمارا لالچی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں دنیا بھی دے رہا ہے اور دین بھی دے رہا ہے۔ عجیب ولی ہے۔ اس علاقہ میں مولانا کا نام یوں گیا اور یوں محبت چلی۔ یہی میواتی لوگ دوبارہ اپنے بچے لے کر واپس آئے۔ اب بچے لائے اور لا کر مولانا کے حوالے کر دیا۔ یہاں مولانا کے یہاں رجسٹر وغیرہ کچھ نہیں تھا، بس یہیں سے اس قوم کے ساتھ تعلق شروع ہوا، آمد و رفت ہوئی، بچے آنے لگے اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے بوڑھے بھی آنے لگے، اور مولانا ان پر شفقت کی نظر ڈالتے تھے اور انہیں اپنے پاس سے کھلاتے تھے اور کرایہ بھی اپنے پاس سے دیتے تھے۔ لوگوں نے مولانا کے مکان و زمین پر قبضہ کر لیا۔ سال میں 1 یا 2 دفعہ جھنجھانا جاتے تھے اور جا کر زمین وغیرہ کا حساب کر کے جس نے جتنا دے دیا لے کر چلے آئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ مولانا چونکہ متوجہ نہیں مکانوں اور زمینوں کی طرف، تو چپکے مکان اور زمین اپنے نام کروانا شروع کر دیا، اور مکانوں کو کرایہ داروں نے اپنے نام کروا لیا۔ کسی نے آ کر مولانا کو خبر دی کہ فلاں کرایہ دار نے آپ کا مکان اپنے نام لکھوا لیا۔ فرمایا کہ اگر لکھوا لیا تو خدا اسے ہی دے دے اور اس کے بدلے ہمیں جنت میں مکان دے دیں۔ سارے مکانات 1-2 مکانات کے علاوہ تمام کرایہ داروں اور رشتہ داروں اور مسلمانوں نے دیگر بھائیوں نے ملا کر اپنے نام کروا لی، حتیٰ کہ زمینداری بھی آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے قبضہ میں لے لی۔ سال بعد جب آپ حساب کرنے کے لیے جائیں تو تھوڑا پیسہ ملے آپ نے فرمایا کہ کوئی پرواہ کی بات نہیں، میں ایک اللہ کے کام میں لگا ہوں، زمینداری میں نہیں کروں گا۔ لیکن وہاں سے آپ جو پیسے لاتے تھے انہی میوات والوں پر خرچ کرتے تھے۔ آپ کا خرچہ یہی میو قوم تھی، یعنی اپنے اوپر کیا کھانا پینا تھا انہیں پہ خرچہ تھا۔ مکتب میں جو بچے داخل ہوتے تھے ان کو کھلانا پلانا، کپڑے بنانا، رضائی وغیرہ بنوانا، ان کا سامان مہیا کرنا، اپنے بیوی بچوں پر بقدر ضرورت خرچ کرنا، یہ آپ کا کام تھا۔ آپ ہدیہ کسی سے وصول نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ بھائی میں نے مکتب مدرسہ کھولا ہے، لہذا میرے لیے چندہ اکٹھا کرو کہ میں میو قوم میں کام کروں گا۔ ایک پیسہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، یہاں تک کہ کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے تھے کہ مجھے حاجت ہے، اس لیے کہ سب ہی جانتے تھے کہ یہ اپنے علاقہ کے رئیس اعظم ہیں، زمیندار اکبر ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ خود کھانا پینا اور بچوں کو اپنے پاس سے سب کچھ دینا ہوتا تھا، تو معلوم ہوتا تھا کہ رئیس اعظم ہیں، تب ہی تو ایسا کرتے تھے۔ اس طرح میرے دوستو یہ سلسلہ چند دنوں تک چلا۔ بس یہ آخری مولانا میوات میں قیام مکاتب اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اور میو حضرات مولانا اسماعیل صاحب کو اپنے علاقہ میں لے گئے اور جگہ جگہ لے گئے، جہاں جہاں آپ کے قدم مبارک پڑے وہاں پر اللہ نے کوئی نہ کوئی مکتب ضرور کھلوا دیا، اور آپ نے میوات کے اندر تقریباً 500 افراد ایسے تیار کر دیے جو اللہ والے تھے، اور ان میں سے بعض حافظ قرآن ہوئے اور بعض ان میں عالم دین بنے اور بعض ان میں سے انفرادی مبلغ بنے، تبلیغی بنے، اور بعض ایسے اللہ والے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کا نام ساری دنیا میں جاری کرنے کی کوشش کی، یعنی خانقاہیں بنائیں، اللہ کی ذکر کروایا۔ جب سینکڑوں کی تعداد کے اندر پورے میوات میں اس طرح کے لوگ ہو گئے تو اتنے میں مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ نے آپ کو بلوا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ان کی
تمام ان کے خاندان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے فیوض و برکات تمام جو مشائخین اگر ہیں ان کے ذریعے ہمیں عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی ایسی بعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اس کا صفحہ نمبر بتا دو بھائی۔